آتے جائیں گے۔ اللہ چہرے کو نہیں، یہ یاد رکھ لینا، اللہ تعالیٰ بندے کے دل پہ اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ دل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام علیہ رضوان میں تشریف فرمائے، حضور ایک بندہ گزرا، وڈیرا بندہ تھا، وڈیرا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بھی یار اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے، اس بندے کے بارے میں؟ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یہ ایسا بندہ ہے، اگر یہ یہیں کھڑا ہو کے بات کرنا شروع کر دے تو لوگ اس کی بات سنتے ہیں، لوگ اس کی بات سنیں گے۔ فرمایا اچھا، اور یہ کسی کی بھی گھر میں پیغام نکاح بھیج دے تو کوئی گھر اس بندے کو انکار نہیں کرے گا۔ وڈیرا بندہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ کسی بھی بندے کی سفارش کر دے تو اس کی سفارش کو رد نہیں کیا جائے گا، یہ ایسا بندہ ہے۔ نمبر ایک، یہ ادھر کھڑا ہو کے بولنا شروع کر دے تو یا رسول اللہ یہ اتنا بندہ ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، لوگ اس کی بات سنتے ہیں۔ یہ کسی بھی گھر میں اپنے لیے رشتہ بھیج دے تو لوگ اس کو انکار نہیں کریں گے، لوگ اس کو رشتہ بھی دے دیں گے، پیسے والا بندہ ہے۔ اور نمبر تین یہ ہے، یہ کسی کے حق میں سفارش کر دے، اس کی شفاعت کو، سفارش کو لوگ قبول کریں گے۔ آپ خاموش ہو گئے، بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ وہاں سے گزرا جو بالکل مسکین ہے، غریب ہے، بالکل کپڑے اس کے دیکھنے کے نہیں ہیں، بالکل سیدھا سادہ تھا، غریب سا بندہ ہے۔ جب وہ بندہ وہاں سے گزرا نا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جی اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ یہ بات کرے تو لوگ اس کی بات نہیں سنتے، یہ کسی کے گھر نکاح کا پیغام بھیجے تو لوگ اس کو رشتہ بھی نہیں دیتے، اور یہ کسی کے حق میں سفارش کرے تو لوگ اس کی بات کہتے چلو تو کون ہے سفارش کرنے والا، تیری اپنی اوقات کیا ہے؟ یہ ایسا بندہ ہے۔ اب حضور پھر بھی خاموش ہو گئے۔ یہ دونوں چیزیں حضور کہہ کے اپنی حضور نے بات چالو رکھی۔ جب بات ختم ہوگی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ آج دو بندے گزرے ہیں اور دونوں کا تم نے موازنہ کیا ہے، پھر مجھے بتاؤ۔ انہوں نے پھر بتایا۔ پہلا بندہ جی چودھری تھا، وڈیرا تھا، خان تھا، ملک تھا، کچھ بھی تھا۔ یہ وہ بندہ ہے جو جہاں کھڑا ہو کے بات کرنا شروع کر دے لوگ اس کی بات سنیں گے، یہ پیغام نکاح بھیج دے لوگ اس کو رشتہ دے دیں گے، یہ کسی کی سفارش کرے اس کی سفارش لوگ مانیں گے۔ اور دوسرا بندہ یا رسول اللہ دوسرا بندہ غریب ہے، مسکین ہے، اس کی کوئی بات نہیں سنتا، اس کو کوئی رشتہ نہیں دیتا، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش بھی نہیں مانی جائے گی۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، یعنی اللہ کی مجھے قسم ہے۔ یہ جو بعد والا بندہ گزرا ہے نا اس کی شان پتہ کیا ہے؟ فرمایا وہ پہلے بندے جیسے ہی اللہ تعالیٰ زمین بھر دے پہلے شخص کی، اللہ زمین بھر دے اس بندوں جیسی، ساری کائنات اسی طرح دولت مند بن جائے، اسی طرح امیر بن جائے، اسی طرح جو ہے پیسے والی بن جائے، اسی طرح وڈیرا بن جائے، ساری کائنات بن جائے اسی کی طرح، اللہ تعالیٰ پوری روئے زمین کو پہلے بندے کی طرح بھر دے۔ لیکن حضور نے فرمایا مجھے قسم ہے میرے رب کی، فرمایا اللہ کی قسم دوسرے بندے کے پاؤں کے برابر بھی وہ بندہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، اس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہے، اس کی روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں آتی۔ وہ بندہ ہے جو موسیقی کو روح کی غذا کہنے والا ہے، اور یہ جو مسکین تم کہتے ہو جس کی کوئی نہیں سنتا، فرمایا یہ وہ بندہ ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، اس لیے اس بندے کی کائنات اللہ بھر دے اس بندے کے برابر پھر بھی نہیں ہو سکتے۔ تو پتہ چلا اصل میں یہ دنیا، یہ زر، زمین، دولت یہ کچھ نہیں ہے، اصل میں جو انسان کا جو دیکھا جائے گا وہ بندے کے باطن کی پاکیزگی کو اللہ دیکھتا ہے، باطن کتنا پاکیزہ ہے اس کا۔ اس لیے اللہ قرآن میں فرماتے قد افلح من تزکا، تحقیق کامیاب وہ ہو گیا جس نے کوئی دو چار مربع زمین بنا لی، جس کی دو چار گاڑیاں ہیں، جس نے کوئی دو چار کوٹھیاں بنا لی، جس نے کوئی دو چار پلاٹ لے لیے وہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، قد افلح من تزکا، اللہ کی نظر میں کامیاب ہوا ہے جس نے اپنے باطن کو ستھرا کر لیا۔
جس نے اپنا باطن ٹھیک کر لیا. ہائے ہائے ہائے. یہ مرنے کے بعد ہر بندہ میت ہو جاتا ہے, لاش ہو جاتا ہے. جی میت لے آؤ, جی میت لے آؤ. حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان گئے تو قبرستان میں کھڑے ہو کر کہا, قبر والو تمہیں پتہ ہے تمہارے بعد حالات کیا ہوئے ہیں تمہارے گھر کے, تمہیں پتہ ہے؟ کہا قبر کے حالات تو علی جانتا ہے, مدینہ تو العلم وعلی بابها. اور حضرت علی ایسے ہیں اس حضور کے سارے اصحاب کرام میں سے حضرت علی کی ذات ہوئے کہ جو برسر ممبر آ کر کہتی تھی, یارو جس نے مجھ سے کچھ پوچھنا ہے پوچھ لو, پھر ایسا نہ ہو میں زمین میں چلا جاؤں اور تمہارا علم تم کہو کاش ہم یہ پوچھ لیتے. پوچھنا ہے جو مرضی پوچھو. اب جو بات سنانے والا ہوں وہ سننا کہ حضرت علی قبرستان میں کھڑے ہیں, کہہ رہے مجھے پتہ ہے تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے, مجھے پتہ ہے, لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے تمہارے پیچھے کیا ہوا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے. آواز آئی, جی علی بتائیں کیا ہمارے پیچھے کیا ہوا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا, وہ جیڑا بہنا براواں دا رشتے داراں دا اپنے پارٹنر دا حصہ لٹ کے حق لٹ کے تو جیڑی کوٹھی بنائی سی نا, اس کوٹھی دے اندر کوئی غیر رہ رہا ہے. ہن جیڑی کوٹھی تو بنائی سی نا لوکاں دا حصہ, بہن بھائیوں کا حصہ لوٹ کر, بہن بھائیوں کا حق مار کر جو تو نے کوٹھی بنائی تھی, حضرت علی نے فرمایا علی سے پوچھو اس کوٹھی میں دیکھ کر آیا ہوں کوئی اور رہ رہا ہے, تم نہیں, تمہارے کوئی بھی نہیں رہ رہا وہاں. اور پھر فرمایا او جنہ بیویاں دی خاطر تسی ماں پیو نو دھکے دے دیتے سی, جنہ اور بیویوں کی خاطر تم نے ماں باپ کو گھروں سے نکال دیا, جن بیویوں کی خاطر تم نے بہن بھائیوں کو گھر میں آنے سے روک دیا, خبردار ہمارے گھر میں کوئی نہ آئے. حضرت علی نے فرمایا اللہ کی قسم جن بیویوں کے لیے تم نے ماں باپ کو دھکے دے کے نکالا تھا, علی دیکھ کر آیا ہے ان بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے ہیں, وہ اپنی زندگی میں مست ہیں. اور جیڑی اولاد دی خاطر تسی حرام و حلال کٹھا کیتا سی, وہ اولاد تو انہوں یاد ہی نہیں کر دی, اس اولاد کو تم یاد ہی نہیں ہو. یہ ہماری اوقات ہماری یہ ہے انسان کی. ہم اپنے ماں باپ کو دھکے دے دیتے ہیں گھر سے, بہن بھائیوں کو روک دیتے, نہیں جی تسی نہیں آنا, تسی ساڑھے گھر فساد پیدا کر دے ہو آ کے. لیکن حضرت علی نے بھی فرمایا جن بیویوں کی خاطر تو نے ماں باپ کو دھکے دیے تھے نا, انہوں نے اور نکاح کر رہے, عدت ختم ہوئی, نکاح ہو گیا ان کا, شادیاں ہو گئی. اب وہ اسی طرح خوش ہیں جیسے وہ تمہارے ساتھ خوش تھی. اور جڑی اولاد دی خاطر حلال و حرام کٹھا کیتا, تمیز نہیں کیتی ہے جی آ جاوے بس حرام ہو گیا, مال آنا چاہیے جہاں سے مرضی ہے, جیسے مرضی ہے, سود ہے, رشوت ہے, جو مرضی ہے آنا چاہیے بس. فرمایا جنہ اولاد دی خاطر, جنہ دی خاطر پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. ہائے ہائے. میاں محمد بخش فرماتے ہیں جدو بندہ ویڑے چ پیا ہوندا نا, پیر بھی انگوٹھے بھی بنے پے ہونے تے نک چ روح بھی ہوندی ہے تے منہ تے کنے چ روح پئی تے بندہ پیا ہے, تے میاں محمد بخش نے اس لمحے نو مد نظر فرمایا جنہ دی خاطر پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے, تے ویڑے چ پے ہن پیر پھلائے تے سب کڈو کر دے. اوے جلدی کرو یار جلدی, اب ویڑے میں پڑ. وہ جس گھر کو بنانے کے لیے تو نے حلال و حرام اکٹھا کیا, آج اسی گھر میں سے کہتے یار جلدی کرو ٹائم ہونے والا ہے, جلدی کرو جلدی کرو. تو یہ ہماری اوقات ہے بھائی. اس لیے قد افلح من تزکا, اپنا تزکیہ نفس کر لے بندہ, یہ دل اپنا صاف کر لے. اس دل پہ اللہ کی نظر ہے, نہ وہ مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھدا, رب ویکھن تے آوے تا دل ویکھدا. یہ چہرہ ہم صابن سے دھوتے ہیں اور بڑے ہزاروں روپے کے صابن, لیکن اس میں بھی کوئی صابن لے کے بندہ بڑھے نا, اس میں بھی یار اس کو بھی تو صاف کروں. مگر یہ صاف کب ہوتا ہے؟ یہ توبہ سے صاف ہوتا ہے. نسخہ بھی لے لیں, توبہ. دل میں ایک مرتبہ کہہ دیں یا اللہ میری ہر گناہ سے توبہ ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ایک مرتبہ توبہ کر لیتا ہے جوان بندہ, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کے صدقے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ. ہاں مانگا کرو. یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے اور پھر توبہ کرے, بھی میں گناہ کروں تو توبہ کروں. نہیں, توبہ مستقل ایک علیحدہ عبادت ہے. ہاں یہ لازمی نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں نے تو گناہ ہی نہیں کیا میں توبہ کیوں کروں. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. توبہ علیحدہ عبادت ہے.
گناہ کرو یا نہ کرو لیکن توبہ کرتے رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بندہ ایک مرتبہ توبہ کرتا ہے اللہ اس بندے کی روح کو غسل دے دیتا ہے، اللہ تبارک اس کی روح صاف ہو جاتی ہے۔ توبہ علیحدہ عبادت ہے، علیحدہ توبہ روز کرو، ہزاروں دفعہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توبہ کیا کرو، توبہ کیا کرو، توبہ کرتے رہا کرو، اور میں تم سب سے زیادہ توبہ کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ کتنی؟ حالانکہ حضور تو معصوم ہیں، نبی جتنے بھی ہیں نبی سارے معصوم ہیں، کوئی گناہ ان پر ہے ہی نہیں، کوئی سوچ ہی نہیں ہوتی گناہ کی نبیوں پر، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا میں روزانہ میں زندگی میں روز 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی ہزارہ گناہ کر کے بھی توبہ والے پاسے نہیں آندے، پھر ہوگا وہی جو اللہ کی طرف سے ہے، گھر ہم بنائیں گے رہے گا کوئی اور، جن کے لیے حلال و حرام ہم نے اکٹھا کیا بھول جائیں گے۔ اور یہ پکی بھئی یہ تو تجربہ ہے، حرام دے پیسیاں دے پلی اولاد تیسرے دن ماں پیو نوں بھول جاندی ہے، حلال پھر بھی جاتے رہتے ہیں، لیکن جو حرام جن کو تم نے کھلایا ہے نا حرام، وہ تیسرے دن ہی بھول جاتے ہیں۔ بس ٹھیک ہے جی، وہ دولت پہ وہ کہتے ہیں جی بینک بیلنس چیک کرو، اب میں نے کوئی ایجنسی کرائی ہوئی سی وہ چیک کرو، وہ تو پیسے لے آؤ، بینک کتنے پیسے، وہ اس کام میں، اور جو حلال والے ہوتے ہیں وہ فکر میں ہوتے ہیں یار کوئی ایسا نہ ہو کہ زندگی میں ابا جی کی کوئی نماز رہ گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے روتے بھی ہیں اللہ ہمارا باپ بوڑھا باپ تھا، اس کی ہڈیوں میں اتنی طاقت نہیں ہے وہ تیرا عذاب سہ سکے، یا اللہ معاف کر دینا۔ اور جب وہ کہتے ہیں نا ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور جب نماز قبول ہوتی ہے تو انشاءاللہ قبر پہ بھی اللہ رحمت ہی رحمت فرما دیتے۔